السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک آسموسس اینڈ گارڈ سیلز ہے۔ آسموسس اور گارڈ سیلز کا کیا ریلیشن ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ پودوں کے پتوں کی ایپیڈرمس میں اسٹومیٹا موجود ہوتے ہیں اور اسٹومیٹا 2 گارڈ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دن کے اوقات میں گارڈ سیلز گلوکوز بناتے ہیں اور ان میں سولیوٹ زیادہ سولونٹ کم ہوتا ہے، جبکہ ان کی سراؤنڈنگ میں ایپیڈرمس سیلز ہوتے ہیں جہاں پہ سولونٹ زیادہ ہوتا ہے۔ پانی ایپیڈرمس سیل سے گارڈ سیلز میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر گارڈ سیل ٹرجڈ ہو جاتے ہیں اور اوپن ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں اور ان کے درمیان میں رستہ کھل جاتا ہے، جبکہ رات کے وقت سولیوٹ کنسنٹریشن گارڈ سیلز میں کم ہو جاتی ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو پانی اندر سے باہر نکلتا ہے اور پانی کے نکلنے پر گارڈ سیلز کی ٹرجڈیٹی یا تناؤ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسے ہی جیسے کسی بیلون میں پانی بھر دیا جائے تو وہ فل ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اور جب پانی نکال دیا جائے تو وہ پچک جاتا ہے۔ بالکل یہی کام یہاں بھی ہوتا ہے۔ گارڈ سیلز سے پانی نکلنے پر گارڈ سیلز پچک جاتے ہیں، شرنک ہو جاتے ہیں اور اسٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں۔ ایپلیکیشن آف نالج اباؤٹ سیمی پرمیبل میمبرین۔ سیمی پرمیبل میمبرین سے متعلق علم کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں سیمی پرمیبل میمبرین مختلف مادوں کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر سکتی ہے۔ سیمی پرمیبل کے لفظ کا مطلب ہی ایسی میمبرین، ایسی جھلی ہے کہ جو کچھ اجزاء کو تو گزرنے کی اجازت دیتی ہے جبکہ باقی اجزاء کو روک لیتی ہے۔ مصنوعی طریقے سے تیار کی گئی سیمی پرمیبل میمبرین کو بیکٹیریا اور وائرس سیپریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بیکٹیریا سیمی پرمیبل میمبرین کو کراس نہیں کر سکتے جبکہ وائرس سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے کراس کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایڈوانس واٹر ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجیز میں میمبرین بیسڈ فلٹریشن سسٹمز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس پروسیس میں سیمی پرمیبل میمبرین سالٹس کو واٹر سے الگ کرتی ہیں۔ یہ عمل ریورس آسموسس کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ون از فلٹریشن۔ فلٹریشن ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں چھوٹے مولیکیولز کو ایک سیمی پرمیبل میمبرین سے گزار کر الگ کر لیا جاتا ہے ہائیڈروسٹیٹک پریشر یا بلڈ پریشر کی مدد سے، اور جو بڑے مولیکیول ہیں وہ سیمی پرمیبل میمبرین سے الگ رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سیلز کا ٹریگر نان ووڈی پلانٹس میں ان کی شیپ کو مینٹین رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اسی طرح ٹریز اور شربز کے سافٹ پورشن بھی واٹر کی مدد سے اپنی شیپ کو مینٹین کرتے ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن باکس میں موجود ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا ہے۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ دراصل مولیکیولز کی ایسی حرکت کو کہا جاتا ہے جس میں یہ مولیکیول کم مقدار والی جگہ سے زیادہ مقدار والی جگہ کی طرف اگینسٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ ود دا یوٹیلائزیشن آف اے ٹی پی انرجی موو کرتے ہیں۔ یہ عمل قدرتی طور پر نہیں ہوتا ہے۔ عموماً اس عمل میں انرجی کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ خلاف قدرت مولیکیول کم سے زیادہ والی مقدار کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اس پروسیس میں سیل میمبرین کی کیریئر پروٹینز اے ٹی پی انرجی کو استعمال کرتی ہیں اور ان مولیکیولز کو کنسنٹریشن گریڈینٹ کے اگینسٹ موو کرواتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نرو سیلز کی میمبرین میں خاص کیریئر پروٹینز سوڈیم پوٹاشیم پمپ کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک ریسٹنگ نرو سیل میں یہ پمپ انرجی استعمال کرتا ہے تاکہ پوٹاشیم آئن کی زیادہ مقدار کو سیل کے اندر اور سوڈیم آئن کی کم مقدار کو سیل کے اندر مینٹین کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ پمپ ایکٹیولی سوڈیم آئن کو سیل سے باہر نکالتا ہے جہاں آلریڈی
سوڈیم آئن زیادہ ہیں. اسی طرح یہ پمپ پوٹاشیم آئن کو باہر سے اندر کی طرف کھینچتا ہے جہاں آلریڈی پوٹاشیم آئن سیل میں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود باہر سے مزید پوٹاشیم آئن انٹیک کرتا ہے. یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی اگزامپل ہے. اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ٹاپک تھا. اس کو اچھی طرح سے میمورائز کر لیجئے اور ایگزامینیشن کے لیے تیار کر لیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.